6 اکتوبر 2016 کو پاکستان کے انگریزی اخبار ڈان نے ایک سرخی یعنی ہیڈ لائن لگائی۔ یہ خبر کسی اور ابلاغ کے ادارے کے پاس نہ تھی، لہٰذا ڈان اخبار نے اسے ایکسکلوزیو سٹوری کہا تھا۔ اس خبر کے الفاظ تھے: ایکٹ اگینسٹ ملیٹنٹس اور فیس انٹرنیشنل آئسولیشن، سیویلینز ٹیل ملٹری، یعنی سول حکومت نے فوجی قیادت پر واضح کیا تھا کہ شرپسند عناصر کے خلاف کارروائی کرو ورنہ عالمی سطح پر تنہا ہونے کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہو۔ بظاہر یہ کوئی بڑی بات نہیں لگتی اور سول قیادت کی فوجی قیادت کو ایک اصولی تنبیہ معلوم ہوتی ہے، مگر یہ خبر منتخب وزیر اعظم کی نوکری کھا گئی تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ پاکستان کی سیاست کا نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ میں ہوں طاہر شبیر اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ڈان لیکس کی غیر جانبدار کہانی۔ کیلنڈر پر 3 اکتوبر 2016 کی تاریخ تھی۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم ہاؤس میں ایک انتہائی حساس نوعیت کا ان کیمرہ اجلاس ہو رہا تھا، یعنی کہ اس اجلاس کی کوئی بات باہر نہیں جا سکتی تھی۔ اس اجلاس کی صدارت اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کر رہے تھے اور اس اجلاس میں فوجی قیادت بھی موجود تھی۔ فوجی قیادت کی نمائندگی کرنے کے لیے اور سربراہی کے لیے DGISI لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر وہاں موجود تھے۔ اس اجلاس میں نواز شریف کے چھوٹے بھائی اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف بھی موجود تھے، جبکہ سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری بھی موجود تھے۔ اس اجلاس میں سیکرٹری خارجہ، جو کہ ایک 21ویں 22ویں گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے، اعزاز چودھری نے سول اور عسکری قیادت کو پاکستان کے عالمی سطح پر تعلقات سے متعلق ایک اہم بریفنگ دینا تھی۔ یہ بریفنگ شروع ہوئی اور اس بریفنگ میں اعزاز چودھری نے بتایا کہ پاکستان عالمی سطح پر تنہائی کا شکار ہو رہا ہے اور مستقبل میں مزید زیادہ ہو جائے گا، یعنی کوئی ملک پاکستان کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنا نہیں چاہتا۔ جب یہ سوال ہوا کہ پاکستان عالمی سطح پر تنہائی کا شکار کیوں ہو رہا ہے، تو جواب میں یہ کہا گیا کہ سیکرٹری خارجہ نے وزیر اعظم کے حکم پر مختلف ممالک کے دورے کیے ہیں اور ان سے پاکستان کے لیے بہتر تعلقات کی حمایت مانگی ہے، مگر تمام ممالک نے انکار کیا ہے اور ہر ممالک کا اپنا ایک مطالبہ سامنے آیا ہے۔ سیکرٹری خارجہ نے بتایا کہ یہ سبھی مطالبات ایک ہی طرح کے ہیں اور سبھی ممالک پاکستان کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کرنے کے لیے ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں، اور وہ مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان میں موجود شرپسندوں کا خاتمہ کیا جائے، کیونکہ ان شرپسندوں کی ریاست سرپرستی کرتی ہے، لہٰذا ریاست سے کہا گیا کہ ان شرپسندوں کو قابو میں لایا جائے، انہیں بین کیا جائے۔ سیکرٹری خارجہ نے اپنی اس بریفنگ میں بتایا کہ جب امریکہ سے بات کی گئی تو امریکہ نے کہا کہ آپ حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کریں، آپ کی ریاست نے اسے پناہ دے رکھی ہے۔ یہ حقانی نیٹ ورک افغانستان میں طالبان کے ساتھ مل کر امریکہ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اسی طرح سے جب بھارت کے ساتھ مذاکرات کی بات کی گئی تو بھارت نے کہا کہ آپ ہی کے ملک کے شرپسندوں نے پٹھان کوٹ پر حملہ کیا، ممبئی کے ہوٹل پر حملہ کیا، پہلے اس کا کیس آگے بڑھایا جائے، پھر کچھ بات ہو سکتی ہے۔ یہاں تک کہ پاکستان کے دوست چائنا نے بھی پاکستان پر غصہ کیا۔ چائنا نے کہا کہ ہم تنگ آ چکے ہیں پاکستان کی حمایت کر کے۔ اقوام متحدہ میں مسعود اظہر کو بچانے کے لیے چین بار بار پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے ووٹ تو کر دیتا ہے، مگر اس سے چین بہت ڈسٹرب ہو رہا ہے، لہٰذا چین نے بھی کہا کہ پاکستان میں جو شرپسند عناصر ہیں ان کے خلاف ریاست کارروائی کرے اور انہیں ریاست سرپرستی کرنا چھوڑ دے۔ یہ بڑی اہم بات تھی دوستو۔ جب اعزاز چودھری نے اس پوری میٹنگ اور بریفنگ میں یہ بتایا تو وہاں پر بیٹھے DGISI رضوان اختر نے فوراً سے یہ سوال داغا، تو آپ کے خیال سے ہمیں کیا اقدامات کرنا ہوں گے؟ سیکرٹری خارجہ جو بریفنگ دے رہے تھے انہوں نے بڑا سیدھا اور ایبرپٹ جواب دیا۔ ڈان اخبار نے لکھا ہے کہ چودھری's reply was direct and empathetic. The principal international demands are for action against Masood Azhar and Jaish-e-Mohammed, Hafiz Saeed and the لشکر-e-طیبہ and حقانی نیٹ ورک۔ یہ الفاظ بہت واضح تھے اور یہ کسی بھی اس میٹنگ میں موجود شخص کو حیران کر دینے کے لیے کافی تھے، کیونکہ جو نام لیے گئے ہیں جیش-e-محمد، مسعود اظہر، لشکر-e-طیبہ، حقانی نیٹ ورک، ان تمام اداروں اور انسانوں کی سرپرستی دراصل پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کرتی رہی ہے، اور ماضی میں ISI کے DGs اس بات کا اعتراف بھی کر چکے ہیں، اور پوری دنیا پاکستان پر یہی الزام لگاتی ہے کہ ISI ان دہشت گردوں کو سپورٹ کرتی ہے تاکہ بوقت ضرورت اپنے دشمن ممالک کے خلاف استعمال کیا جا سکے۔ یہ بات ISI کے DG کے منہ پر کہنا اتنا آسان نہیں تھا جتنے آرام سے اعزاز چودھری کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے تھے۔ یہ بات سن کر DGISI کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ DGISI رضوان اختر نے فوراً سے کہا تو ایکشن کرو نا، ایکشن کیوں نہیں کرتے ہو ان شرپسند عناصر کے خلاف؟ یعنی کہ DGISI یا پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI خود ہی تو ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے اور خود ہی وہاں پر بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف ایکشن لو نا حکومت، سول حکومت کیوں ایکشن نہیں لیتی؟
इस पर वहाँ मौजूद शहबाज शरीफ, जो कि फ़ौज के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रखने के हवाले से जाने जाते हैं और गुस्सा नहीं करते, उन्हें अचानक से गुस्सा आ गया और उन्होंने रिजवान अख्तर से मुखातिब होते हुए सीधे अल्फाज में कहा कि जब सिविल हुकूमत इन दहशतगर्दों बिलखुसूस हाफिज सईद, हुसैन हक्कानी, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, इन तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करने जाती है सिविल हुकूमत, सिविल इंतज़ामिया की मदद से, तो फ़ौरन से ISI और फ़ौज अपनी मुदाखलत करके इनको रिहा करवा लेते हैं। मैं कैसे कार्रवाई कर सकता हूँ इनके खिलाफ? ये बात भी DG ISI के मुंह पर कहना तकरीबन नामुमकिन लगता है। मगर शहबाज शरीफ, जो कि फ़ौज के करीब समझे जाते हैं, उन्होंने जब ये बात की तो डॉन अखबार की खबर में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो कॉन्फ्रंटेशन के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, यानी कि अच्छी खासी आपस में तल्ख कलामी हो गई। वज़ीर आज़म हाउस में जारी इस हसास मीटिंग में तल्ख कलामी का माहौल जब हद से ज़्यादा बढ़ा तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने तदब्बुर का मुज़ाहरा करते हुए इस मौके पर इंटरप्शन करते हुए कहा कि रिजवान अख्तर साहब और शहबाज शरीफ साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, शरपसंदों की सरपरस्ती ISI बतौर रियासती पॉलिसी करती रही है माजी में। ये रिजवान अख्तर ने दहशतगर्दों या शरपसंदों की सरपरस्ती नहीं की है, लिहाजा ये स्टेट की पॉलिसी थी कि इन दहशतगर्दों को इस्तेमाल करके मुल्क का दिफा किया जाए। आज स्टेट की ही पॉलिसी है कि इन दहशतगर्दों को बैन कर दिया जाए, तो इसमें आपस में झगड़ने की कोई बात नहीं है। बज़ाहिर सब कुछ ठीक हो गया था और आपस में उस मीटिंग के बाद ऐसा लग रहा था कि कुछ झगड़ा नहीं है और जिसे आम अल्फाज में कहा जाता है कि मामला रफा दफा हो गया था, ऐसा ही होता नजर आया। मीटिंग में मौजूद जितने भी अफराद थे सभी बहुत हैरान और शशदर जरूर रह गए थे। 3 अक्टूबर को इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले इस इजलास से मुताल्लिक किसी को खबर नहीं दी जाना चाहिए थी और ये पहले से तयशुदा था कि इस मामले की कोई खबर बाहर नहीं जाएगी। साथ ही जब ये देखा गया कि इस बड़े इजलास में फ़ौज और सिविलियंस का आपस में अच्छा खासा झगड़ा हो गया है, फिर तो ये मुमकिन ही नहीं था कि इस इजलास की खबर बाहर निकल पाए। लेकिन जब 3 अक्टूबर के हुए इजलास के बाद 4 और 5 अक्टूबर गुजर के 6 अक्टूबर का सूरज तुलू हुआ तो पाकिस्तान के सबसे बड़े अंग्रेज़ी के अखबार डॉन ने इसे अपनी शह सुर्खी बना रखा था। एक सहाफ़ी सिरल अल्मेडा, जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं मगर उनके नाम से आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि बाहर से हैं, वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, कराची से ताल्लुक़ रखते हैं और कैथोलिक ईसाई हैं। सिरल अल्मेडा ने ये पूरी खबर, ये पूरा वाक़या जैसे मैंने आपको बयान किया ठीक इसी तरह से डॉन अखबार में बयान कर दिया। जब ये खबर सामने आई तो फ़ौज को 2 बातों पर बहुत गुस्सा आया। पहला तो ये कि शहबाज शरीफ ने DG ISI को खरी खरी सुनाई हैं और ये बात अखबार में छाप दी गई। ये कैसे मुमकिन है? फ़ौज की तज़लील क्यों कर दी गई? दूसरा अहम पॉइंट ये था कि कौमी सलामती से मुताल्लिक़ इजलास था, पाकिस्तान की सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ इजलास था, इसकी खबर कैसे लीक कर दी गई? चूँकि फ़ौज को ये बात बहुत बुरी लगी थी, लिहाजा फ़ौज ने फ़ौरन से कहा कि इस पर तहक़ीक़ात होनी चाहिए। एक जानिब फ़ौज का ये मुतालबा सामने आ रहा था, दूसरी जानिब जो ही डॉन अखबार में ये खबर छपी तो उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हुक्म पर वज़ीर आज़म हाउस से एक एलामिया जारी किया गया जिसमें कहा गया कि ये खबर सारी झूठी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। दरअसल नवाज शरीफ की जानिब से ऐसा कहने की वजह ये थी कि वो खुद डरे हुए थे कि ये मामला बाहर निकलेगा तो फ़ौज मुझसे नाराज़ हो जाएगी। अब एक जानिब फ़ौज है कि तहक़ीक़ात का मुतालबा कर रही है, डॉन अखबार खबर छाप चुका है और वज़ीर आज़म ने कह दिया है कि ये खबर जाली है। जो ही वज़ीर आज़म ने कहा खबर जाली है तो उसके कुछ अरसे के बाद यानी 11 अक्टूबर को डॉन ने अपना एक इदारिया शाया किया और उसमें लिखा कि डॉन अखबार अपनी इस खबर पर कायम है और इसमें एक लफ्ज़ भी झूठ नहीं है। दूसरी जानिब से तहक़ीक़ात का मुतालबा फ़ौज की जानिब से ज़ोर पकड़ता जा रहा था। नवाज शरीफ ने फ़ौज के मुतालबे पर फ़ौज के खौफ में आकर एक तहक़ीक़ाती कमेटी बना दी जिसमें सिविल हुकूमत और मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोगों को शामिल किया गया। इस कमेटी ने तहक़ीक़ात की और कुछ अरसे के बाद अपनी तहक़ीक़ात की रोशनी में हुक्मनामा वज़ीर आज़म हाउस से ही जारी हो गया। इस हुक्मनामे में कहा गया कि तहक़ीक़ात कर ली गई हैं और जो लोग ज़िम्मेदार पाए गए हैं उनमें सबसे पहले हैं उस वक्त के वज़ीर इत्तलात, क्योंकि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने अखबारात को कंट्रोल करना होता है। वज़ीर इत्तलात परवेज़ रशीद साहब ज़िम्मेदार करार पाए हैं, उनकी नौकरी गई, उनसे इस्तीफ़ा लिया जाएगा। दूसरा अहम चीज़ ये थी जो राव तहसीन साहब, जो कि प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर थे वज़ारत इत्तलात व नशरियात के ही, वो भी नौकरी से जाएंगे। यही नहीं बल्कि वज़ीर आज़म के उस वक्त के मुशीर बराए ख़ारजा उमूर तारिक फ़ातमी के हवाले से भी कहा गया कि कमेटी ने कहा है कि ये 3 लोग ज़िम्मेदार हैं, इनको नौकरियों से निकाला जा रहा है। जो ही कमेटी का ये फ़ैसला सामने आया तो ऐसा लग रहा था कि वज़ारत इत्तलात अखबार को क्यों नहीं रोका, बज़ाहिर गलत काम करने से, काम तो दुरुस्त था। दूसरी जानिब सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, वज़ारत इत्तलात का सेक्रेटरी है, उससे भी सवाल किया जा सकता है, उनको भी सज़ा हो गई। और तीसरे
جو مشیر خارجہ ہیں ان کو بھی سزا ہوگی، کیونکہ سیکرٹری خارجہ امور کی بریفنگ تھی تو کہیں سے ان کی بھی کوتاہی تھی، مان لیا گیا اور یوں یہ 3 لوگ نوکری سے گئے۔ بظاہر لگتا ہے کہ تحقیقات مکمل ہوئی، سزا بھی مل گئی جنہوں نے غلطی کی، لیکن جب یہ سزا اناؤنس کی گئی تو اس وقت کے DGISPR میجر جنرل آصف غفور نے ایک ٹویٹ کیا اور ٹویٹ میں کہا کہ جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے تحقیقات کا اور اس پر ایکشن لیا گیا ہے، ان تحقیقات کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ ان کے الفاظ بہت مشہور ہوئے تھے جب انہوں نے ٹویٹ میں لکھا تھا "The notification is rejected"۔ اس پر سول حکومت نے شدید تنقید کی اور کہا کہ ایک جانب تحقیقات کی گئی ہیں، ہماری غلطی بھی نہیں ہے، اس کے باوجود یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، تو ایسے میں یہ ٹویٹ سامنے آنا، اس پر سول حکومت کا شدید احتجاج سامنے آیا۔ بعد میں فوج نے اس ٹویٹ کو واپس لے لیا تھا، لیکن دوستو یہ ٹویٹ تو واپس ہو گئی تھی اور بظاہر معاملہ رفع دفع ہو چکا تھا، یا اس کی جو گرد اٹھ رہی تھی وہ بیٹھ گئی تھی، لیکن یہاں سے اختلافات مزید بڑھ گئے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب فوج کو مکمل طور پر نواز شریف پر غصہ آ چکا تھا۔ فوج نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس ملک میں نون لیگ کی حکومت نہیں رہے گی، یا پھر کم سے کم وزیر اعظم تو نواز شریف نہیں رہ سکتے۔ ابھی سول اور عسکری قیادت ایک دوسرے کے ساتھ سرد تعلقات میں ہی تھے کہ اچانک سے پیناما لیکس کی انٹری ہو جاتی ہے۔ پیناما لیکس میں بتایا گیا کہ نواز شریف بہت کرپٹ ہیں، انہوں نے پاکستان سے باہر جائیدادیں بنا رکھی ہیں، ان کے صاحبزادوں کی جائیدادیں ہیں جو کہ ٹیکس بچانے کے لیے ہیں۔ جو ہی یہ کیس سامنے آیا تو پیناما لیکس کو بہانہ بنا کر اقامے کے نام پر پاکستانی فوج نے عدالتوں کو استعمال کرتے ہوئے نواز شریف کو اقتدار سے نکال باہر پھینکا، اور یہاں پر آ کر نواز شریف سے ڈان لیکس کا بدلہ لیا گیا، اور یوں نواز شریف اقتدار سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ان کے بعد انہی کی جماعت کے شاہد خاقان عباسی کو پاکستان کا وزیر اعظم بنایا گیا۔ نواز شریف آج بھی پوچھتے نظر آتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، جبکہ وہ خود بھی جانتے ہیں کہ انہیں ڈان لیکس پر فوج کے ساتھ کنفرنٹیشن کی وجہ سے نکالا گیا۔ لیکن وجہ صرف یہ نہیں تھی، بات بہت بڑی تھی۔ نواز شریف نے اس میٹنگ میں جو کچھ ہوا تھا یہ سب کچھ خود ہی پلان کیا تھا۔ دوستو بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ جب اس میٹنگ میں سیکرٹری خارجہ نے یہ بتایا کہ ہمیں اپنے نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف کارروائی کرنا ہوگی اور نام لے کر بڑا واضح الفاظ میں بتایا، یہ سب انہونی تھا کہ ایسا سیکرٹری خارجہ DGISI کے منہ پر نہیں کہہ سکتا، یہ سب نواز شریف کے کہنے پر کہا گیا تھا۔ شہباز شریف نے جو DGISI کو کھری کھری سنائی تھی یہ بھی پری پلان تھا، اور نواز شریف نے شہباز شریف کو کہہ رکھا تھا کہ اس موقع پر آپ نے یہ جملہ کہنا ہے اور پھر بعد میں آ کر معاملہ رفع دفع کرا دوں گا۔ نواز شریف نے ایسا کیوں کیا؟ دوستو یہ المیہ کی بات ہے۔ پاکستان میں سرگرم دہشت گرد جماعتیں دراصل پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کی معاونت سے چلتی ہیں۔ اس بات کا اعتراف سابق DGISI حمید گل اور دیگر فوج کے اعلیٰ افسران خود کر چکے ہیں، اور پاکستان پر پوری دنیا بھی یہی الزام لگاتی ہے کہ پاکستان غیر ریاستی عناصر کی سرپرستی کرتا ہے۔ جب ISI پاکستان میں شرپسندوں کی سرپرستی کرتی ہے، اس سے پاکستان کو عالمی سطح پر دیگر ممالک کو فیس کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نواز شریف کو بطور سول وزیر اعظم مشکل پیش آ رہی تھی، وہ چاہتے تھے کہ ISI ایسا کرنا چھوڑ دے، مگر ISI کو یہ سب کہنا اتنا آسان نہیں ہے، اور براہ راست کہنا تو تقریباً ناممکن سمجھی۔ یہی وجہ تھی کہ نواز شریف نے اس پوری میٹنگ کو پلان کیا تھا اور اس طرح سے منصوبہ بندی کی تھی کہ پہلے اعزاز چودھری یہ بولیں گے، پھر شہباز شریف یہ بولیں گے، تاکہ فوج خود سے مان جائے۔ اور نواز شریف کی جانب سے اس پوری میٹنگ کو پلان کرنے کے بعد یہ ہوا بھی۔ اس وقت کے DGISI نے اس میٹنگ سے اٹھتے ہوئے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ہر صوبے میں جائیں گے، ہر صوبے کے سیکٹر کمانڈر سے ملیں گے، مشیر قومی سلامتی ناصر جنجوعہ کے ہمراہ جا کر، اور سبھی صوبوں کے سیکٹر کمانڈرز کو کہیں گے کہ آج کے بعد جب بھی کسی شرپسند عناصر کے خلاف لوکل پولیس یا سول انتظامیہ کوئی کارروائی کرے تو ISI بیچ میں رکھنا نہیں ڈالے گی۔ یہ بات طے ہو گئی تھی۔ ساتھ میں یہ بھی طے ہو گیا تھا کہ پٹھان کوٹ اور ممبئی اٹیک سے متعلق تحقیقات کو تیزی سے آگے بڑھایا جائے گا، لیکن نواز شریف کو یہ سیدھا کام کروانے کے لیے بھی گھی ٹیڑھی انگلیوں سے نکالنا پڑا، کیونکہ جب وہ وزیر اعظم تھے تو اس سے پہلے بھی وہ 2 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں، ان کو تجربہ ہے کہ فوج کے ساتھ کام کیسے لینا ہے۔ فوج کو یا کسی بھی طاقتور کو اس کا جھوٹ اس کے منہ پر بتانا دراصل اپنے آپ کو موت کی دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اسی لیے نواز شریف نے یہ سب کچھ پلان کے تحت کیا، اور اس کے بعد یہ سارا معاملہ سامنے آیا۔ بعد میں FATF یعنی کہ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے مطالبے پر پاکستان نے انہی سبھی جماعتوں پر، لشکر طیبہ، جیش محمد، حافظ سعید، مسعود اظہر، انہی سب پر پابندیاں لگائی۔ آج یہ لوگ جیلوں میں ہیں اور حقانی نیٹ ورک کا بھی پاکستان سے خاتمہ کر دیا گیا ہے، مگر یہ سب جب FATF کا ڈنڈا آیا تو تب کیا گیا۔ جب نواز شریف نے پیار سے سمجھایا تو کسی کو سمجھ نہیں آیا، الٹا نواز شریف کو نکال کر اقتدار سے باہر پھینک دیا گیا تھا۔ اس پورے معاملے پر نون لیگ کا موقف یہ سامنے آتا ہے کہ فوج نے نواز شریف کو نکال کر اس لیے باہر پھینکا تھا کہ اس وقت کے آرمی چیف
जनरल राहिल शरीफ नवाज शरीफ से अपनी नौकरी में और मुद्दत मुलाजमत में तोसी मांग रहे थे, यानी कि एक्सटेंशन मांग रहे थे। नवाज शरीफ ने इनकार किया था। मौका मिल गया डॉन लीक्स और पैनामा लीक्स, लिहाजा राहिल शरीफ ने अदालतों को इस्तेमाल करते हुए अपना काम कर डाला और यूं नवाज शरीफ को इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ा। यानी कि राहिल शरीफ की नौकरी में तोसी ना करने का गुस्सा और फौज के उनके मुंह पर सच क्यों बताया गया, इस बात का गुस्सा नवाज शरीफ और नून लीग की हुकूमत का खात्मा करके किया गया। दोस्तों, इस पूरी कहानी को जानने के बाद जो मैंने आपके सामने गैर जानिबदाराना अंदाज में पेश की है, आपकी इस मामले पर क्या राय है ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मगर पाकिस्तान में सिविल हुकूमतें फौज से डरती हैं और इस डर के मारे वो अपने कई फैसले नहीं कर पाती। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।